السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور اہم مسئلہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا صرف ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھی جائے گی؟ تو آئیے اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کے اندر مکمل وضو کو بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھ کو دھلو، سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھلو ٹخنوں تک۔ اس سے وضو کی اہمیت اور وضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور وضو کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ایک نماز کے لیے صرف ایک وضو کیا جائے یا ایک نماز کو پڑھنے کے لیے متعدد وضو کیا جائے یا متعدد نماز کے لیے متعدد وضو کی جائے۔ اس کی وضاحت اس کے اندر نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ الوضوء مما خرج ولیس مما دخل، کہ وضو کے بارے میں یہ بتایا روایت کے اندر کہ جب تک کوئی ناقض وضو عمل میں نہ آئے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس وضو سے کسی بھی طرح کی عبادت کرنا جائز ہے اور متعدد عبادتیں جائز ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز جو داخل ہونے والی ہو اس پر وضو پر اثر نہیں کرتا وہ چیز۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ پانچوں وقت کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ، اسی طریقے سے حدیث کی روایت جتنی ہے، یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک وضو سے متعدد نماز یا اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت یا پھر سنن نفلیات جتنے ہیں ان تمام کو ایک وضو سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ فقہ کے اندر آئیے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ناقض وضو سرزد نہ ہو۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ناقض وضو عمل میں نہ آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا حاصل کلام یہ ہے کہ ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہے، متعدد عبادتیں کی جا سکتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ کوئی ناقض وضو عمل نہ لازم ہو، نہ سرزد ہو۔ لہٰذا اس سے بچ کر کے ایک وضو سے آپ جتنی چاہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ روایت کے اندر اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے اور روایت کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے سامعین کہ دیکھیے، وضو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امت جب حشر کے میدان میں ہوں گی اور وضو جو کیا گیا ہے کثرت سے، اس وضو کرنے کے باعث اعضائے وضو اس کے چمکیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے اس امت کے اس فرد کو اللہ رب العزت پکاریں گے اس کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے، ٹانگوں والے چہرے، سفید چہرے والے، سفید ہاتھ والے، یہ جملہ کہہ کر بندے کو پکارا جائے گا۔ لہٰذا یہ نہیں، یہ میرا کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک وضو کیجئے فجر میں اور پھر عشاء کی نماز اسی سے پڑھتے رہیے، ایسا نہیں ہے۔ وضو کیجئے گا، اس کا ثواب ملے گا، پھر اعضائے وضو چمکیں گے۔ اللہ کے رسول نے روایت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اگر بندہ وضو کرتا ہے تو جیسے جیسے پانی کے قطرات جسم سے جھڑتے ہیں
اللہ رب العزت اس بندے کے گناہ کو جھاڑتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک وضو سے کئی عبادت ضرور کی جا سکتی ہیں، کئی نمازیں ضرور کی جا سکتی ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا یہ خود وضو کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے، گناہ کو جھاڑتا ہے، اور پھر انسان حشاش اور بشاش ہو کر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔